بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم۔ اگر ہمیں اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر، اپنی قوم پر رحم کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، تو ہمیں رسوم و رواج کے کلادے کو اتار کر دین کی بیعت کا ہار اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا اور دین کے احکام جاننے کے لیے کسی عالم و مجتہد کی تقلید کرنا ہوگی۔ اگر زندگی اس فارمولے سے باہر نکلی تو ٹھکانہ صرف اور صرف دوزخ ہوگا۔ معاشرے کے حالات کا اندازہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اس میں گلے ملے رہتے ہیں۔ ملک اور قوم کے حالات کا اندازہ ہمیشہ ان باتوں سے ہوتا ہے جو ریلی میں، بسوں میں اور اسی طرح عوام کے بیچ رہ کر کی جاتی ہیں۔ اپنی قوم میں کس طرح کے خیال پائے جاتے ہیں، اس کا اندازہ بھی انہی لوگوں کو ہوتا رہتا ہے جو عوام سے روبرو ہوتے ہیں اور ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ اس مقالہ میں خدا کے خوف کو لے کر ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے خیال پائے جاتے ہیں، ایسی ہی کچھ مثالیں پیش کی جائیں گی جو فرضی نہیں بلکہ سچے واقعات ہیں۔ ایک بستی جس میں کئی ہزار مومنین رہتے ہیں، جہاں زمینداری میں کئی نسلیں گزر چکی ہیں، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ اگر دنیاوی تعلیم تھوڑی بہت ہے بھی تو دینی تعلیم سے پورے خاندان دور ہیں۔ ان پڑھائی لکھائی سے دور گھرانوں کو جہالت اور غریبی نے بری عادتوں کا عادی بنا دیا تھا۔ حالات یہاں تک برے ہو گئے تھے کہ چوری اور ڈکیتی کرنے والے بھی پیدا ہو گئے تھے۔ رات کو مومنین ہی مومنین کی فصل کاٹ لیتے تھے۔ رمضان اور عید کی افطاری اور نماز میں شرکت بھی کرتے تھے، حالانکہ جب ان سے کسی بھی نیک کام کے لیے چندہ اور ڈونیشن مانگی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس حلال رقم نہیں ہے جو ہم کسی نیک کام میں خرچ کر سکیں۔ ان کے دل میں خدا کے خوف کی بس یہی جگہ تھی، یعنی ہر جرم جائز تھا اور ہر حرام مال استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسے مانگے جاتے تو وہ اپنے پیسوں کو اللہ کی راہ میں دینے سے ڈرتے تھے کہ یہ حرام کمائی دینے سے خدا کا خوف یاد آ جاتا تھا۔ یہ بیچارے چور اور جاہل کہلاتے تھے، اس لیے ان کی باتوں پر سب لوگ کھلے عام ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ورنہ ہمارے سماج کے کتنے کسان، کلرک، کاریگر، افسر اور بزنس مین وغیرہ ہیں جو ناجائز آمدنی حاصل کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، وارثوں کو محروم کر کے بیکاری بنا دیتے ہیں اور خود ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ اوقاف اور اداروں کو اپنی ذاتی جائیداد کی طرح استعمال کرتے ہیں اور قومی شخصیت بن جاتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں ناجائز آمدنی اور حرام مال حاصل کرنے میں اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ کچھ گنے چنے دینی کام وہ سال بھر میں کرتے رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ خاندان اور سماج میں وہ کام کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ کریں تو یہ ان کی عزت پر آنچ آنے کے مترادف ہوگا۔ ان گنے چنے کاموں کے لیے وہ اپنی حلال رقم بچا کر رکھتے ہیں، یعنی کھانا، پانی، اوڑھنا بچھونا سب حرام رہے تو اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب ہی کرتے ہیں۔ اور جو گنے چنے دینی کام وہ انجام دیتے ہیں، اگر ان میں حرام رقم خرچ کی گئی تو گویا اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ ان کے خیال میں کسی بھی نجس اور حرام چیز کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جرم اور گناہ کے زیادہ ہونے کے باوجود اللہ سے خوف نہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ معاشرے کے دیگر لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور جہاں اللہ سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ معاشرے کے اکثر لوگ ایسے مواقع پر خوف خدا کا اظہار کرتے ہیں، یعنی مذہب کا ہمارے درمیان علمی وجود نہیں، صرف رسم و رواج سے گرا ہوا وجود ہے، اور رسم و رواج کو دین کی روشنی میں تبدیل کرنا جرم ہے، کیونکہ جو کام باپ دادا کے زمانے سے نہیں ہوا ہے وہ آج کیسے ہو سکتا ہے۔ اور کسی رسم یا رواج کی حمایت میں خاندان کی بزرگ عورتیں بھی آپ کو ہر بستی اور خاندان میں مل جائیں گی، مسجد کے مؤذن بھی مل جائیں گے، محراب سے مولوی صاحب اور ممبر سے خطیب صاحب بھی مل جائیں گے۔ غریب دین کی حمایت اور سپورٹ کے لیے اگر کوئی ملے گا تو صرف فقیہ ملے گا جو کل بھی احکام الہی کی تلاش میں دن رات ایک کیے تھا اور آج بھی ایک کئی ہیں، اور امام مہدی کے ظہور تک ایسے ہی کرتا رہے گا۔ مگر ہم فقیہ کی تقلید نہیں کریں گے، عالم کی باتیں نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم تو رسم و رواج کے مقلد ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ دین کو ہمارا پابند ہونا چاہیے، ہم بالا دین کے پابند کیوں ہو جائیں؟ جس بستی کا ذکر تھا، اس بستی کے ایک شخص مقدر کے پھوٹے ڈاکو بن گئے تھے جو توبہ کرنے کے بعد اپنے قصے بتلایا کرتے تھے۔ انہوں نے سنایا کہ اللہ کے کرم سے پولیس کے ہاتھوں سے بچے رہے، کیونکہ کبھی کسی کمزور کو نہیں ستایا، حالانکہ ایک مرتبہ لوگ جاگ گئے تھے اور ہم کو بھاگنا پڑ گیا تھا، اور اس بھاگنے سے ہمارا بالا ایک بوڑھی عورت کی آنکھ میں لگ گیا، بس اسی کی سزا ملی اور پکڑے گئے اور جیل ہو گئی۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں فکر کرنے کا انداز کیسا ہے، اور اگر اس کی گہرائی کا اندازہ کرنا ہے تو شریفوں میں بیٹھیے، بڑے آدمیوں کی بے باک بیٹھکوں میں جائیے، منہ بند اور کان کھلے رکھیے، تب آپ سنیں گے کہ نوکری نہیں، کاروبار نہیں، دنیا میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر ہم برابر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے سے جو بن پڑتا ہے وہ نیک کام بھی کرتے ہیں، کسی کمزور کو نہیں ستاتے جس میں قید جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اللہ بچا لیتا ہے۔ اللہ کیا بچا لیتا ہے؟ بس یہی نیکیاں کام آ جاتی ہیں۔ المختصر بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ سے اگر ڈرتے ہیں تو اس لیے کہ کہیں دنیا میں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، ہمارے خیال میں بس یہی جہنم ہے، یا ڈرتے ہیں تو دنیا کے فائدے کے لیے کہ کہیں کوئی دنیاوی فائدہ ہمارے
ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ ہمارے خیال میں دنیاوی فائدہ ہی جنت ہے۔ رہی بات اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اس لیے دین کے حلال اور حرام، واجب اور گناہ کا جاننا، یہ سب پاپڑ ہم سے بیلے نہیں جائیں گے۔ ہم نہ تقلید کے چکر میں پڑیں گے، نہ دین کی پابندی کا نسخہ ہمارے بس کی بات ہے۔ ہم جو کرتے آئے ہیں وہی کریں گے۔ حالانکہ قرآن کا کہنا ہے کہ اگر ذرا برابر نیکی کرو گے تو اس کی جزا پاؤ گے، اور اگر ذرا برابر گناہ کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر، اپنی قوم پر رحم کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، تو ہمیں رسوم و رواج کے کلادے کو اتار کر دین کی بیعت کا ہار اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، اور دین کے احکام جاننے کے لیے کسی عالم اور مجتہد کی تقلید کرنا ہوگی۔ اگر زندگی اس فارمولے سے باہر نکلی تو ٹھکانہ صرف اور صرف دوزخ ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی قرآن مجید کا فرمان ہے، یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی ائمہ معصومین کا فرمان ہے۔